والدین کو اپنی اولاد کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے، لاڈ پیار کے ساتھ یا پھر سنجیدگی کے ساتھ؟ اس میں والدین کی تربیت کے حوالے سے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا زبردست نسخہ ہے، اور جو چیز بلکہ نہ صرف جو ابتدائی ایج ہے یعنی بچپنا، بلکہ اس کے ساتھ لڑکپن اور پھر آگے جس ایج کے اندر انسان جوانی کے اندر قدم رکھتا ہے، ان تینوں سٹیجز کے اوپر انسان کو تربیت رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان تینوں جگہوں کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم اس فرمان کہہ لیں یا آپ نے پورا جو لائحہ عمل دی ہے اس کو پیش نظر رکھیں، تو یہ جو آپ کا کوشچن ہے نا کہ آیا والدین کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یا تو ابا جی بہت ڈاڈے ہو جاتے ہیں، تو یا یہ ہے کہ اتنا پیار ملتا ہے، اتنے بعض بچے لاڈلے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ہی پٹری سے اتر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ شیئر ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے اندر جو میانہ روی ہے اور جو اعتدال کا رستہ ہے جس سے بچے کی پرسنالٹی متاثر نہ ہو بلکہ اس کی ذہنی گروتھ بھی اچھی ہو، اس میں یہی چیز ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو ابتدائی 7 سال ہیں وہ بچے کی تربیت ایسے کرو کہ وہ آقا ہے تم غلام، ٹھیک ہے، بڑا زبردست چیز ہے۔ جیسے ایک جملے کے اندر آپ نے بہت ساری چیز کی بات کرا کہ ابتدائی 7 سال ایسے رہو کہ وہ آقا ہے اور تم غلام ہو۔ اگلے جو 7 سال، کیونکہ پہلے جو 7 سال ہیں یہ آپ نے کیوں کہا، کیونکہ اس ایج کے اندر بچے نے بولنا ہوتا ہے، ہر چیز شیئر کرنی ہوتی ہے، تو اس سے جو اگلے 7 سال ہے آپ نے فرمایا کہ جو اگلے 7 سال ہیں ان کے اندر آپ اس کی تربیت ایسے کریں کہ آپ آقا ہیں وہ غلام ہیں۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جب یہ 8 سال 9 سال 10 سال یہ جو ایج ہے اور یہاں سے لے کے 14 سال تک کی عمر، اس کے اندر بچہ ابتدائی طور پہ اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکلنے لگتا ہے، اپنے خاندان سے باہر نکلنے لگتا ہے، اچھی یا بری صحبت کو ٹھیک ہے بیٹھنے لگتا ہے، تو وہ ذہنی گروتھ اس لیول پہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو، اچھائی برائی کو اپنے شعور سے پہچان نہیں پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ایج کے اندر ضروری ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے اوپر مطلب غلطی کا شکار ہو رہا ہے تو اس کو سختی کے ساتھ روکا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو نماز کے حوالے سے پیغام آیا وہ بھی یہ ہے کہ 7 سال کے بعد اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو سختی کو اس سے پہلے نہیں کہا ہے، اس سے پہلے ہر چیز اس کو پیار سے ڈیل کروائی جائے، ہر چیز اس کو نرمی کے ساتھ، وہی بات کہ اس کا غلام بن کے رہے۔ اگلے 7 سال یعنی 7 سے لے کے 14 سال آپ اس کو اپنا غلام بنا کے رکھو۔ پھر حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جب 14 سال سے بچہ بڑا ہو جائے، 14 سال سے 21 سال تک کی جو ایج اس کے اندر آپ اس بچے کے دوست بن کے رہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے نہ اس کو اپنا غلام بننا ہے، نہ خود اس کا غلام بننا ہے، بلکہ بحیثیت والد اس کا دوست بن جائیں۔ وہ اب اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ جب والد اپنے بچے کے ساتھ بالکل دوستانہ رویہ رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر لیکن اس میں ایج کا وہی لیول رہے گا کہ ابتدائی سالوں میں یا اس سے آگے جو 7 سے 14 سال ہے ان چیزوں کو گڑبڑ نہیں کر دینا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو چینج کرتے ہیں تو وہ پھر جہاں ہم نے سختی کرنی ہوتی ہے وہاں شاید ہم نرمی کر دیں، اور جہاں ہم نے نرمی دکھانی ہوتی ہے وہاں ہم سختی کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں 14 سال سے لے کے 21 سال تک اس کے دوست بنو، اپنے ہر منصوبے اس کے ساتھ شیئر کرو، اپنی جو تم پلاننگس کر رہے ہو جو اس کے لیے اپنے منصوبے، اپنا بزنس، اپنی چیزیں، اپنی جاب کے تجربے اس کے ساتھ ہر چیز شیئر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کل 21 سال کے بعد، ٹھیک ہے، اب وہ پریکٹیکل لائف میں آنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسے پریکٹیکل لائف میں آئے گا اپنے باپ کے منصوبوں کی اس کو ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے، وہ آپ کو جتنی چیزیں آپ اس کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ان تجربات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے، تو اپنے ساری چیزیں، اپنے تجربات اس کے ساتھ لازمی طور پہ ایک دوستانہ طور کے اوپر شیئر کریں۔ تو میرے خیال میں یہ تینوں چیزیں ہوں تو یہ جو آپ کا کوشچن ہے
کہ والد کو بچے کے ساتھ سنجیدہ رہنا چاہیے یا پھر جو ہے وہ پیار محبت کے ساتھ. تو یہ تینوں چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا کہ جب لاڈ پیار کرے تو وہ بچے زیادہ دیکھیں اس میں ٹائم ہے نا. اس میں اگر بچہ آپ 7 سال سے لے کے 14 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاڈ پیار سے بگڑ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر سختی کرو, ٹھیک ہے. غلام اور آقا کا وہی معنی ہے کہ جب آقا غلام کو ہر بات اپنے آقا کی مانی. لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سختی کریں تو بچے باغی ہو جاتے ہیں. دیکھیں جب اس ایج لیول کے حساب سے آپ چلیں گے نا, دیکھیں اب بچہ کب بگڑتا ہے, کب باغی ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ 14 سال سے پہلے تک وہ باغی نہیں ہوتا ہے, لیکن 15 سال 18 سال کا بچہ ہے, اس کے والد منہ پہ تھپڑ مارتا ہے, وہ آگے سے باپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے, اس میں کیا عزت رہ جائے گی باپ کی اور کیا اس کی رہے. اسی لیے ہر عمر کا ایک تقاضا ہے, ٹھیک ہے. اب 21 سال کے بچے کو باپ غصے سے گالیاں دے کے اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک تو اس کی عزت کم ہو جائے گی بچے کی نظر کے اندر, اور دوسرے نمبر پہ وہ جو رشتے کا ایک لیول ہے وہ نہیں رہے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو پہلے جو سختی کا دورانی ہے وہ 7 سے 14 سال رکھے. انشاءاللہ جب یہ کرے گا پھر اس کو 14 سے 21 تک سختی کرنی نہیں پڑے گی. وہ دوستانہ رویے کے ساتھ جب یہ 7 سال گزار لے گا, آگے والی ساری زندگی وہ ایک بڑے اچھے انسان کی طرح ایک پازیٹیو تھنک اس کی بن جائے گی اور اس کے ساتھ وہ جائے گی. اس کے علاوہ سر پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے ایسا کیا چھوڑ کے جا سکتے ہیں کہ جو ان کے مطلب زندگی میں بھی کام آئے, یا انہیں ان کے پیرنٹس کے بعد بھی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہمیں چلیں وہ وراثت میں حصہ چھوڑ جاتے ہیں بچوں کے لیے, لیکن ہر پیرنٹ یہ نہیں چیز چھوڑ کے جا سکتے, ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا اتنا کچھ کے اپنے بچوں کے لیے. اس کے علاوہ پھر وہ کیا ایسی چیز ہے جو بچوں کے ہمیشہ کام آ سکے؟ اگر سنگل ورڈ کے اندر اس کا جواب دوں میں تو وہ یہ ہے کہ گڈ کنڈکٹس یا گڈ ہیبٹس کہہ لیں, گڈ مینرس کہہ لیں. نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ عبرانی شریف کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ حدیث بات نقل کی گئی ہے کہ آپ اپنے بچے کو اچھے آداب سکھائیں, ٹھیک ہے. آپ اگر اس کے لیے بہت اچھی وراثت نہیں بہت زیادہ چھوڑ کے جا سکتے نا, لیکن اگر آپ بچے کو اچھے آداب سکھا کے جاتے ہیں, اچھی عادتیں سکھا کے جاتے ہیں, پازیٹیو تھنکنگ سکھا کے جاتے ہیں, اور نیگیٹو رویوں سے اسے بچا کے بچنا سکھا جاتے ہیں, اور خود اچھا یہ ایک تو یہ چیز ہے کہ اسے سکھا جانا, یہ تو ایک سمجھ آ گئی, جملے کے اندر سمجھ آ جاتی ہے, لیکن اس کو سکھانا کیسے ہے یہ ایک الگ سے کوشچن ہے. تو اگر ہم اس کو یہ چیزیں دے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ جو ایک امیری یا غریبی والا فرق ہے نا, تو کیونکہ ہر باپ یہ چاہتا ہے, ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی نگاہ کے اندر آئیڈیل بنے, ٹھیک ہے. ایک امیر باپ ہے, وہ اپنے اولاد کے لیے وہ والی بات ہے کہ بچہ چھوڑ کے جاتا ہے, تو وہ باپ بیٹا اسی سے خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک غریب باپ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے بہت زیادہ جائیداد نہیں چھوڑ رہا ہوں, تو میں اس کے لیے آئیڈیل کیسا بنوں گا. تو وہ نبی اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم یہ چیزیں چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر اس کے لیے آئیڈیل, تم اس کو اچھے آداب سکھاؤ. آپ معاشرے کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ وہ والدین جو اپنے بچے کو اچھی تعلیم دیتے ہیں, اچھی تربیت دیتے ہیں, انہی کے بچے ان کا نام جو ہے وہ آگے زمانے کے اندر روشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی وہ لیکن یہ چیزیں سکھانی کیسے ہیں, ہمارے ہاں اس چیز کا بھی بہت بڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ویسے ایک ٹاپک تو پورا الگ ہے, ہم اس پہ الگ بات کریں, لیکن سمپل ورڈز کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نا بٹھا کے ایک لیکچر کی صورت کے اندر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ایسا کرنے سے بچے سیکھتے نہیں. ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ انہیں کہتے ہیں, بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو آپ ان کے سامنے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمپل سا جملہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ بچے ہمارے وہ باتیں سن کے وہ نہیں کر سکتے, بڑے ہماری بات سن لیں اور اس پہ عمل کر لیں, یہ تو الگ بات ہے, لیکن چھوٹا بچہ اس چیز کو پک نہیں کرتا ہے, وہ ہمیشہ پریکٹیکل چیزوں پہ ہی فوکس کرے گا, نہیں لے کے. لیکن آپ اس بچے کو بٹا لیں سامنے اور اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا غیبت بری بات ہے, اور غیبت تو ایک مردہ بھائی کی گوشت کھانے کی مانت ہے, وہ ساری چیزیں, لیکن یہ ساری باتیں آپ آدھا گھنٹہ اس کو سمجھاتے ہیں, اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو تیری چچی ہے وہ تو اس طرح کی ہے اور وہ اس طرح کی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ شعوری طور پہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی یہ سوچتا ہے کہ یار
یہ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، میں بھی کروں گا جو ماں کہہ رہی تھی یا باپ کہہ رہا تھا، لیکن اصل میں مجھے سب کی غیبت کرنی ہے، کیونکہ میں اسی طرح کامیاب ہوں گا جیسے میری ماں کر رہی ہے اور وہ کامیاب زندگی گزار رہی ہے، مجھے بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس میں ہمیں یہ رویہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے والدین باشیت والدین بچوں کی تربیت کرنی کیسے ہے۔